واقعہ معراج یا اسراء میں جو ہے بعض قسم کی ٹرمینالوجی استعمال ہوئی ہے، جس میں ایک مثلا سدرۃ المنتہا یا کعبہ قوسین، اپنے الفاظ کے لحاظ سے یہ ایسی آسان جو ہے وہ ترکیب نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے عام ویورز جو ہیں ان کے لیے اگر کھول کر بیان کر دیا جائے کہ اس سے مراد کیا ہے یہ دونوں جو چیزیں ہیں۔ اصل میں کعب ہوتا ہے جو اگر لوگ جانتے ہیں ایک کمان ہوتی ہے جس کے ساتھ تیر چلایا جاتا ہے، اس کو قوس کہتے ہیں، اور کعب اس کے درمیان ایک وتر ایک دھاگا ہوتا ہے بڑا سخت قسم کا جس کے اوپر تیر رکھ کے کمان کو کھینچ کے چھوڑا جاتا ہے تیر، تو وہ کمان چونکہ ٹیڑھی ہوتی ہے اور اس پہ وہ وتر لگا ہوتا ہے، تو کعبہ قوسین کا مطلب ہوا کہ وہ لفظی مطلب یہ ہوا کہ دو قوسین دو قوسوں کے درمیان کا وتر ہو گیا۔ اصل میں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخلوق کے ساتھ ایک ہمدردی اور مخلوق کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو تڑپ تھی اس کو ایک قوس کے ساتھ تشبیہ دی گئی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اللہ تعالیٰ کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا، رجحان ہونا، اس کو دوسرے قوس کے ساتھ تشبیہ دی گئی، اور ان دونوں کو اس طرح ملا دیا گیا گویا وہ دو قوسوں کے درمیان کا وتر ہو گیا۔ اس کی متعدد جگہ پہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بہت خوبصورت تفسیریں بیان کی ہوئی ہیں اور بہت مختلف پیرایوں میں سے کھول کے بیان کیا۔ ایک دو میں حضرت صاحب کے ارشادات پڑھ دیتا ہوں، اس سے معاملہ جو ہے بہت کلیئر ہو جائے گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام سرما چشم آریہ جو حضور کی کتاب ہے، روحانی خزائن جلد 2 میں ہے، اس میں حضور فرماتے ہیں پھر نزدیک ہوا، یعنی ثم دنا فتدلا فکان کعبہ قوسین او ادنی کی تشریح کرتے حضور فرماتے ہیں پھر نزدیک ہوا یعنی اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نیچے کی طرف اترا یعنی مخلوق کی طرف تبلیغ احکام کے لیے نزول کیا، پس اسی جہت سے کہ وہ اوپر کی طرف صعود کر کے انتہائی درجہ قرب تام کو پہنچا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو گیا، اور اس میں اور حق میں کوئی حجاب نہ رہا، اس میں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہ رہا، اور پھر نیچے کی طرف اس نے نزول کیا مخلوق کی طرف، اور اس میں اور خلق میں کوئی حجاب نہ رہا اور ان میں گھل مل گیا، یعنی چونکہ وہ اپنے صعود اور نزول میں اتم اور اکمل ہوا اور کمالات انتہائیہ تک پہنچ گیا، اس لیے دو قوسوں کے بیچ میں یعنی وتر کی جگہ میں جو قطر دائرہ ہے اتم و اکمل طور پر اس کا مقام ہوا، بلکہ وہ قوس الوہیت اور قوس عبودیت یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس اور اس کی عبادت کرنے کی جو قوس ہے کی طرف اس سے بھی زیادہ تر جو خیال و گمان و قیاس میں نہیں آ سکتا نزدیک ہوا۔ مثلا صورت آگے حضرت صاحب نے وہ دو قوسوں کا باقاعدہ نقشہ بنا کے اس میں بیان کیا کہ مثلا صورت ان دو قوسوں کی یہ ہے، اس شکل میں جو خط مرکز دائرہ کو قطع کرتا ہے یعنی جو قطر دائرہ ہے وہی کعبہ قوسین یعنی دونوں قوسوں کا وتر ہے، یہ ایک جگہ حضرت صاحب فرماتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ حضرت صاحب زمیمہ براہین احمدیہ میں حضور فرما رہے ہیں کہ سید الانبیاء و خیر الورا مولانا و سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم الشان روحانی حسن لے کر آئے جس کی تعریف میں یہی آیت کافی ہے، دنا فتدلا فکان کعبہ قوسین او ادنی، یعنی وہ نبی جناب الہی کے بہت نزدیک چلا گیا اور پھر مخلوق کی طرف جھکا، اور اس طرح پر دونوں حصوں کو جو حق اللہ اور حق العباد ہے ادا کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا حق اور بندوں کا حق اس طرح اتنا کامل ادا کر دیا، اور دونوں قسم کا حسن روحانی ظاہر کیا، اور دونوں قوسوں میں وتر کی طرح ہو گیا، یعنی دونوں قوسوں میں جو ایک درمیانی خط کی طرح ہے، اور اسی طرح اس کا وجود واقع ہوا۔ تو یہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمایا۔
حضرت خلیفۃ مسیح رابع نے آسان الفاظ میں اسی کا بڑا خوبصورت ایک چند لائنوں میں بیان کیا. میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بہت جگہوں پہ اس کی تشریف بیان فرمائی ہے. آسان الفاظ میں جو حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ نے بیان فرمایا وہ بھی پڑھ دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں قاب قوسین سے مراد یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ وتر بن گئے جو اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوسوں کے درمیان ایک ہی وتر تھا. گویا اللہ تعالیٰ کی قوس سے چلنے والا تیر وہی تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوس سے چلتا تھا. یہ تفسیر قرآن کریم کی آیت وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ کے عین مطابق ہے کہ جو تو نے تیر چلایا وہ تو نے نہیں چلایا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے چلایا تھا. اس لیے اسے ہرگز تفسیر بالرائے نہیں کہا جا سکتا. یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل جو تھا وہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل تھا. اس میں حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ نے یہ مضمون بیان فرمایا. اس سوال کا دوسرا حصہ تھا سدرۃ المنتہا. سدرہ کہتے ہیں بیری کو، اور منتہا یعنی ایسی انتہائی درجے پہ جہاں پہ چونکہ یہ معراج کی رات اور کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچ اس جگہ پہ ہوئی جو انتہائی حد تھی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کا دائرہ شروع ہوتا ہے. وہاں تک کوئی انسان کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچ گئے. اور یہ عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ بیری کو باڑ کے طور پہ استعمال کرتے تھے. تو یہ عربوں کو سمجھانے کے لیے اسی لفظ کا استعمال کیا گیا. حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ترجمۃ القرآن کے شروع میں جو صورتوں کا تعارف کروایا ہے اس میں حضور نے اس میں بیان فرمایا. حضور فرماتے ہیں اس کے بعد ایک سدرہ کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان ایک سرحد تقسیم، ایک سرحد جو اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان ایک سرحدیں تقسیم کرنے والی باڑ کی طرح ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان جو تقسیم کرنے والی سرحدیں ہیں ان میں ایک باڑ کی طرح ہے. در حقیقت پہلے بھی عربوں میں یہی رواج تھا اور آج بھی یہ رواج ملتا ہے کہ جب ایک ذمہ دار کی ملکیت کی حد ختم ہوتی ہے تو دوسرے ذمہ دار اور اس کے درمیان حد فاصل کے طور پر کانٹے دار بیریاں لگا دی جاتی ہیں. پس آسمان پر ہرگز کوئی بیری کا درخت نہیں اگا ہوا تھا کہ جس سے پرے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جا سکتے تھے. یہ ایک انتہائی مزے کا خیز تفسیر ہے جو ازمنہ وسطیٰ کے بعض مفسرین نے کی ہے. مراد صرف اتنی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عرفہ مقام تک اللہ تعالیٰ کا قرب پا گئے جس کے ورے کسی بندے کی رسائی ممکن نہیں تھی، کیونکہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی صفات تنزیہی کا مضمون شروع ہو جاتا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو اس حد تک اس کے مظہر بنے جو اس سے پہلے نہ کسی بشر نہ کسی نبی کے حصے میں آئی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی. تو یہ دراصل قاب قوسین اور سدرۃ المنتہا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انتہائی قرب کے مقام کا اظہار ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا. اور یہ حضور کی امتیازی شان میں سے ہے کہ کوئی بشر اور جو ہے اس انتہا تک اس مقام تک نہیں پہنچا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ حضرت جبرائیل جب وہاں پہنچے تو سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچ کر انہوں نے بھی آگے جانے سے انکار کیا. انہوں نے کہا اس کے بعد اب میرا بھی جانا، میں بھی نہیں جا سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات تھے، واحد تھے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کہ اس مقام تک پہنچے. بالکل اس مضمون کو جو ہے وہ نعتوں میں بھی کافی بیان کیا. پہنچے وہاں پر جہاں تک فرشتوں کے پر جلیں کہ اس سے آگے جو ہے فرشتوں کو بھی وہ دخل نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ انتہائی قرب جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہ حاصل ہوا.